میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کو دولت کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا۔ آج رات پڑھ لو، کل رات پڑھ لو، پرسوں رات، جب آپ کو دل کرے اپنی زندگی میں ایک رات یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ دولت کا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جو میرے بہن بھائی، جو بھی شدید جن کے حالات خراب ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، سکون آ جائے، خواہشیں پوری ہو جائیں، حاجتیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں، تو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اسکپ مت کرنا۔ اس ویڈیو میں میرے تمام بہن بھائیوں کو وہ عمل، وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ آپ کو رات کے وقت آدھی سے پونی منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ دولت کو کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، آپ لوگ دنیا کے بھلے ہی جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو پہلے ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، اور سمجھ کر فوراً رات جیسے ہی ہو، آپ کے ملک میں جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کسی بھی وقت رات کو یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لینا۔ رات کا یہ عمل ہے، رات کے وقت کی پابندی ہے کہ یہ وظیفہ رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ کو کر لینا ہے، فجر سے پہلے پہلے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ کو رات میں وقت ملے آدھی پونی منٹ کا آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ پیسوں کی تنگی ہو، حاجتیں اگر نہ پوری ہوتی ہوں، بڑی سے بڑی خواہشیں ہوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بہت ہی بڑا کوئی محل نما گھر ہو جائے، آپ کو بڑی ایکسپینسو گاڑی چاہیے، یا آپ کو بڑا قیمتی موبائل چاہیے ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور دعا مانگ لینا اور تماشا دیکھنا، اپنی دونوں آنکھوں سے اپنی زندگی میں پیسے کو آتے ہوئے دیکھنا۔ پیسہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں بہت چھوٹی چیز ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر پوری دنیا جہاں کی دولت بھی مانگ لے تو بھی اس کو مل جائے۔ اللہ پاک غیب سے اتنی مدد کریں گے، اتنی دولت سے نوازیں گے کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو، نوٹوں کے بنڈل سنبھال سکتے ہو، تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ اور وہ میرے بہن بھائی جو پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرضداروں نے جن کا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں۔ آپ کے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے روزمرہ کے اخراجات آپ لوگ نہیں دے سکتے، تو ظاہر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، گھروں میں جھگڑے تو ہوں گے ہی۔ گھروں میں ایک طرف فاقے ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، تمام طرح کے مسائل میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہو۔ قرضدار الگ سے پریشان کر رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، کرائے الگ سے دینے ہیں، بل الگ سے پے کرنے ہیں، فیسیں دینی ہیں، کیا کیا میرے بھائیوں میری بہنوں مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے، کہ جب لوگ سارا دن اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور میں رات کا یہ وظیفہ، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس وظیفے کو میں نے کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے، بے شمار لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں بتایا ہے، اور بے شمار لوگوں کے حالات کو فوری طور پر بدلتے ہوئے میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی لوگوں پر بے شمار قرضہ تھا، یہ وظیفہ پڑھتے ہی لوگوں کے قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ آپ پر چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو، اس وظیفے کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ضرور دعا مانگنا۔ دعا ضرور مانگا کرو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ جب دعا کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ سستی کر جاتے ہو، ابھی پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں۔ دعا آپ کو، وظیفہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ نہیں،
اس وظیفے کے بعد تو آپ کو دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہی مانگنی ہے، لیکن جب بھی ویسے بھی کوئی آپ وظیفہ پڑھیں دعا لازمی پڑھیں۔ تو آج کا وظیفہ عزیز بھائیوں، چلتے ہیں وظیفے کی عمل کی جانب۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام بہن بھائی اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ رات کے وقت جب آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے فارغ ہو جائیں، تمام کاموں سے، تمام چیزوں سے جب بالکل فری ہو جائیں، تو سکون سے، اطمینان سے گھر میں اپنے بیٹھ جانا، کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، بچوں سے موبائل پہ باتیں کر لیں، جو آپ کو اپنے ضروری کام ہو وہ کام نمٹا دیں، ان سے فارغ ہو جائیں اور پھر سکون سے بیٹھ جائیں۔ گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں سے آپ کو تنہائی میں آپ کوشش کریں کوئی سیپریٹ روم ہو، الگ روم ہو تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہ ہو تو آپ لوگ بھلے کہیں ایسی جگہ بیٹھیں، بتا کر بیٹھیں کہ مجھے ایک آدھے منٹ کے لیے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی مجھے آواز نہ دے۔ اپنے پاس سے موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں، اور پوری آپ کو اپنی توجہ وظیفہ پڑھنے پر لگانی ہے، پوری کی پوری توجہ، اور آخری سیکنڈ تک براہ کرم ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ اب عمل شروع ہونے والا ہے۔ اب اگر ویڈیو کاٹو گے، اسکپ کرو گے تو بہت سی اہم باتیں مس کر جاؤ گے، پھر مجھے شکایت مت کرنا، پھر مجھے مت کہنا کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کر رہا یا سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر دل مطمئن ہو، ویڈیو اچھی لگے تو، کوئی زبردستی کسی کو کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آج کا پیارے بھائیوں، میری بہنوں، رات کے وقت کا عمل ہے۔ سکون سے اس عمل کو کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو ایک مرتبہ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک آدھی منٹ کا جو عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ جو میرے بہن بھائی عمل کرنے کے لیے ان کو عمل کرنا ہو تو ان کو تمام چیزیں پتہ ہوں کہ وہ میں اگر یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا تو ان کی سمجھ میں عمل آ ہی نہیں سکتا، وہ غلطیاں ہی کریں گے۔ پورا ایک جو ہے وہ ترتیب سے عمل کرنا پڑتا ہے، اس ترتیب سے نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج کا عمل جب کرنے کے لیے بیٹھیں، چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ جانا، وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بالکل بات چیت مت کرنا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً تمام بہن بھائی دوست احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ تمام بہنوں بھائیوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب فوراً پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دو وظائف دکھ رہے ہیں، اس میں پہلا وظیفہ آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر پہلے دکھ رہا ہے، یا اللہ کا۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگ یا اللہ 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 کا وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم اس وظیفے کو آپ لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے۔ 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، نہ ہی آپ کو ایک کم زیادہ پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم پڑھنا ہے۔ تو جو کوانٹٹی آپ کو جو وظائف کی جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں، ایک آدھے منٹ کا یہ عمل ہے۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں پیارے بھائیوں میری بہنوں وقت لگ سکتا ہے، 6 8 10 منٹ کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن آپ لوگ جب یہ عمل کریں گے
تو آپ کا آدھا سے 1 منٹ بمشکل لگے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا 1 مرتبہ کوئی سا بھی، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی۔ جب سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ کا 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا، تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ سکتے ہیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر وظیفہ جو آپ کو دکھ رہا ہے دوسرا یا رحمانو کا، اس وظیفے کو فوراً آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا رحمانو 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 کا وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ 33 30 اور 3 33 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں آخر میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ پورا آخری سیکنڈ تک براہ کرم سمجھ کر دیکھ کر پورا وظیفہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا، ادھوری ویڈیو براہ کرم مت چھوڑ کر جائیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، تو آپ کو آج کے مجرب عمل کی اجازت مل جائے گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا، اس سے ہماری روزانہ وظائف کی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، یا اللہ کا وظیفہ 21 مرتبہ اور یا رحمانو کا وظیفہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو آخر میں پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو تمام بہنوں بھائیوں دوستوں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم لازمی کیجیے گا، یعنی کہ پھونک ماریے گا۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیجیے گا، اور اسی وقت اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔